وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور جب تم عہد کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو، اور جب تم عہد کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو، اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو، جب کہ تم اللہ کو اپنا ضامن قرار دے چکے ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو آج آیت نمبر 91 سے سورۃ النحل کا بیان ہے کہ اس میں عہد اور جو قسمیں کھائی جاتی ہیں اس کا ذکر ہے۔ اور جب تم عہد کرو وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور جب تم عہد کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جبکہ تم اللہ کو اپنا ضامن قرار دے چکے ہو۔ اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اصل میں پچھلی آیت میں بڑا تفصیل سے ذکر ہوا تھا، 3 چیزوں کا حکم دیا گیا تھا اور 3 چیزوں سے منع کیا گیا تھا، اس کا بڑا تفصیل سے بیان ہوا تھا جن سے۔ اب آگے کچھ احکامات بیان ہو رہے ہیں جس میں سب سے پہلے اپنے عہد کو پورا کرنے کا ذکر ہے کہ عہد کو پورا کس طرح کیا جائے گا، کیونکہ اس حق کو ادا کرنے کی تاکید بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ اچھا، اور یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے بیعت رضوان کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی تھی، جنہوں نے، یہ ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی یہ آیت جون سی ہے۔ تو ان لوگوں کو اپنے عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب بیعت کی جاتی ہے تو آپ اپنے شیخ سے، اپنے پیشوا سے ایک عہد کرتے ہیں کہ میں اس عہد کے اوپر قائم رہوں گا، یہ اس عہد کا۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے وہ عہد ہے جسے انسان اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے اپنے اوپر لازم کر لے، اور اس عہد میں وعدہ بھی شامل ہے، وعدہ بھی داخل ہے، کیونکہ وعدہ جو ہے جب آپ کسی سے کر لیتے ہیں تو وہ عہد کی قسم ہے، وعدہ جو ہے وہ عہد کی قسم ہے۔ ایک شخص سے آپ نے وعدہ کر لیا کہ میں یہ کروں گا، اور پھر وہ اس وعدے کے پر قائم نہ رہے، اس اپنے وعدے کو بھول جائے، تو یہ اصل میں کیونکہ وعدہ جو ہے وہ بھی عہد کی قسم ہے، یہاں جس عہد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ وعدہ جو ہے یہ عہد ہی کی ایک قسم ہے۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم جس شخص سے بھی عہد کرو اسے پورا کرو، بھلے وہ مسلمان ہو بھلے وہ کافر ہو، جس بندے سے بھی تم عہد کرو اس کو پورا کرو، بھلے وہ مسلمان ہو بھلے وہ کافر ہو، کیونکہ تم نے اس عہد پر اللہ کا نام لیا ہے۔ جب آپ قسم کھا لیتے ہیں اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، یا کسی سے وعدہ کرتے ہیں، تو آپ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، اس کو ضامن بناتے ہیں، اس کو ضامن بناتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص سے بھی عہد کرو اس کو پورا کرو، بھلے وہ مسلمان ہو بھلے وہ کافر ہو۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے تو اس سے جو عہد کیا ہے وہ پورا کرنا ہے، نہیں،
بعض لوگ آپ نے زندگی میں دیکھے ہوں گے، آپ کے پاس آ کر بڑے بڑے وعدے کر کے چلے جاتے ہیں، مگر بعد میں ان کو اپنا کوئی وعدہ یاد نہیں ہوتا، اور وہ وعدہ پورا کرنے کے اوپر قادر بھی ہوتے ہیں، تب بھی وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے۔ تو آج اس عہد یا ان وعدوں کا بیان ہے جو ان سے، تو بھلے وہ شخص مسلمان ہو، بھلے وہ کافر ہو، کیونکہ تم نے اس عہد پر اللہ کا نام لیا تھا، تم نے اللہ کو ضامن رکھ کر، وہ ضامن ہے کہ تم نے یہ عہد کیا تھا، تم نے یہ وعدہ کیا تھا۔ تو علامہ ساوی فرماتے ہیں کہ عہد سے مراد ہر وہ چیز ہے، وہ کہتے ہیں اب عہد کی ایک اور بھی ڈیفینیشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان پر لازم ہے، کیا چیز جسے پورا کرنا انسان پر لازم ہے، کہ یہ چیز مجھے خواہ اسے پورا کرنا اللہ تعالیٰ نے بندے پر لازم کیا ہو، یا بندے نے خود اسے پورا کرنا اپنے پر لازم کر لیا ہو۔ دو صورتیں ہیں، یا تو اللہ نے اس چیز کو تمہارے پر لازم کیا ہو، یا بندہ خود اس کو اپنے پر لازم کر لے کہ میں یہ کام کروں گا، میں یہ مسجد بنواؤں گا، میں یہ مدرسہ بنواؤں گا، میں یہ نیک کام کروں گا، میں اس مدرسے میں یہ ہدیہ ڈالوں گا، یہ مسجد میں ہدیہ۔ کوئی بھی عہد کرتا ہے، کوئی بھی وعدہ کرتا ہے وہ، تو بعض عہد ایسے بھی ہیں کہ بعض جو اللہ تعالیٰ جو ان سے ہے اس نے بندے پر لازم کیا ہو، یا بندے نے خود اسے پورا کرنا اپنے پر لازم قرار دے دیا ہو، جس کی مثال مفسرین کہتے ہیں کہ جیسے بزرگان عظام کے اپنے مریدین کے لیے عہد، کیونکہ اس میں مریدین اللہ کی اطاعت کرنے اور کسی کام میں اللہ کی مخالفت نہ کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں۔ جب آپ کسی بزرگ سے بیعت لیتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، اور وہ آپ کی بیعت لیتے ہیں، تو آپ اللہ کی اطاعت کرنے کے اوپر بیعت کرتے ہیں نا۔ نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ سلسلے میں جو بیعت کی جاتی ہے، آپ اپنے اوپر کچھ چیزوں کو لازم کر لیتے ہیں کہ میں اللہ کی ہر حال میں اطاعت کروں گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں گا، اور کسی کام میں بھی اللہ کی مخالفت نہیں کروں گا، اور آپ اس چیز کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، یہ آپ نے اپنی مرضی سے کی ہے۔ اللہ نے تو آپ کو نہیں نہ کہا تھا کہ جا کر بیعت ہو جاؤ، یا آپ نے خود سے اپنے پر لازم کر لیا۔ تو ایک یہ چیز ہے کہ جسے پورا کرنا انسان پر لکھا، وہ اسے پورا کرنا اللہ نے بندے پر لازم کیا ہو، یا بندے نے خود اسے پورا کرنا اپنے پر لازم قرار دے دیا ہو جان سے۔ تو ان بزرگان عظام کی بارگاہ میں جب بندہ بیعت کرتا ہے تو وہ اس بات کا عہد کرتا ہے کہ میں کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے باہر نہیں کروں گا، کسی کام میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کروں گا، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں میں ان کو پورا کروں گا، جو ان سے کسی چیز کی مخالفت نہیں کروں گا، اپنے پر لازم قرار لے لیتے ہیں۔ تو لہٰذا اب مرید نے جب یہ عہد لے لیا، اب اس کے اوپر عہد کو پورا کرنا لازم ہے، لازم۔ اور جس نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا، جس نے جو وعدہ کیا تھا اس نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا، فار ایگزامپل حدیث میں، ایک حدیث میں کہ جس نے کسی مسلمان کے ساتھ عہد کر کے اس کو توڑا، وہ بھلے آپ کے پیر و مرشد ہیں، بھلے کوئی کاروباری بندہ ہے، بھلے کوئی کسی بھی جگہ پر کوئی بندہ ہے، جس نے کسی مسلمان کے ساتھ عہد کر کے اس وعدے کو توڑ دیا، اس کو پورا نہیں کیا، تو کیا حدیث میں کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، تمام لوگوں کی لعنت۔ اللہ اس کے نفل کو قبول کرے گا نہ فرض کو، نفل تو دور کی بات، فرض کو بھی قبول نہیں کرے گا جو بندہ اپنا وعدہ اور عہد توڑ دے۔ اور اس شخص کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کی بھی لعنت ہو، فرشتوں کی بھی لعنت ہو، اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ذمہ دار ہوتا ہوں۔ تم میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ گے، میں تمہارے لیے جنت کا ذمہ دار ہو جاؤں گا۔ جب بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور اپنے ہاتھوں کو روکو۔ ہاتھوں کو روکنے سے مطلب کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تم مجھے ان 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ میں تمہارے لیے جنت کا ذمہ دار میں ہوں، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو۔ کیا چیز؟ سچ بولو، جب بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو۔ حضور نے فرمایا جب بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، اور جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو، کسی کے اوپر گندی نگاہ نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں کو روکو یعنی کسی کو تکلیف نہ دو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن یہ جو عہد کو توڑنے والے ہیں، ہر عہد شکن کے لیے ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعے وہ پہچانا جائے گا۔ جو وعدہ تو کر لیتے ہیں مگر اس وعدے کو پورا نہیں کرتے، گو کہ وہ پورا کرنے کی قدرت بھی رکھتے ہیں، وہ پھر بھی اس وعدے کو پورا نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کے ساتھ ایک وعدہ کیا عہد کر کے اس کو توڑا، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کی بھی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ تو یہ عہد اور قسم کیا چیز ہے، وعدہ کیا چیز ہے۔ تو اور قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد نہ توڑو، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد نہ توڑو، یعنی قسم کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات زیادہ ذکر کیے جائیں، اور قسم توڑنے کی ممانعت مضبوط کرنے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہاں قسم کھاتے وقت اس کو مضبوط کرنا چاہیے، مگر قسم توڑنے کی ممانعت مضبوط کرنے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ مطلقاً قسم تو توڑنا منع ہے۔ یہ وعدہ، یہ عہد، یہ قسم یا قسم مضبوط کرنے سے یہ بھی مفسرین نے فرمایا کہ مراد یہ کہ قصداً قسم کھائی جائے، اس صورت میں لغو قسم اس حکم سے خارج ہوگی۔ لغو قسمیں جون سی ہیں ایویں جو وہ اس حکم میں ہی نہیں آتی جون سی ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قسم کھانا ویسے تو جائز ہے، مگر جہاں تک ہو سکے، کیونکہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بات بات کے اوپر قسم کھاتے ہیں، بات بات کے اوپر قسم کھاتے ہیں، مگر جہاں تک ہو سکے کم سے کم قسم کھانا چاہیے، کم سے کم۔ گو کہ یہ نہیں ہے کہ اس قسم کھانا ناجائز ہے، قسم کھانا جائز ہے، مگر جہاں تک ہو سکے قسم کم سے کم کھائی جائے، جو کم قسم کھائیں۔ بات بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے۔ بعض لوگ جیسے کہ میں نے کہا کہ قصداً اور بلا قصد ایویں ہی قسمیں کھا رہی ہوتی ہیں، بات بات پر قسم کھائیں گے، اور یہ بھی نہیں سوچیں گے کہ بات میں سچی کر رہا ہوں یا جھوٹی کر رہا ہوں۔ اور بعض تو ایسے دیدہ دلیر ہیں کہ ان کو پتہ بھی ہو کہ میں بات جھوٹی کر رہا ہوں، وہ تب بھی قسم کھا رہی ہوں گے آپ کو یقین دلانے کے لیے۔ اور یہ سخت گناہ کی بات ہے، اور غیر سخت ایک اور پھر خیر وہ تو ایک گناہ یا معیوب چیز ہے ہی جس کو سمجھا گیا ہے، اور غیر خدا کی قسم مکروہ ہے۔ اللہ کی قسم کھائی جائے، اور اللہ ہی کی قسم کھائی جاتی ہے جو ان سے ہے۔
اور غیر خدا کی قسم یہ شرعن قسم بھی نہیں ہے کہ اس کے توڑنے کے اوپر کوئی کفارہ ہو. جیسے کہ قسم کا کفارہ ہے نا کہ ایک غلام آزاد کریں یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا ان کو کپڑا پہنائیں جو ان سے. مگر غیر خدا کی قسم جو ان سے ہے وہ شرعن قسم ہی نہیں کہلاتی، اس لیے اس کے اوپر کفارہ بھی نہیں ہے. اچھا، بعض قسمیں ایسی ہیں کہ انہیں پورا کرنا ضروری ہے. بعض قسمیں مثلا یوں کہا کہ خدا کی قسم، کوئی ایسا کام کرنے کی قسم کھائی. قسموں کی بھی تو قسمیں ہیں نا. تو بعض قسمیں ایسی ہیں کہ انہیں پورا کرنا ضروری ہے. مثلا کوئی ایسا کام کرنے کی قسم کھائی جو بغیر قسم کرنا ضروری تھا، یا گناہ سے بچنے کی قسم کھائی، تو اس صورت میں، ان صورتوں میں قسم سچی کرنا ضروری ہے. کہ آپ نے جس چیز پر قسم کھائی ہے، آپ اس قسم کو آپ کو ہر صورت میں پورا کرنا ہے. مثلا قسم کھائی کہ خدا کی قسم ظہر پڑھوں گا. یہ آپ قسم نہ بھی کھاتے تو ظہر آپ کے اوپر پڑھنا ضروری تھا. مگر قسم کھائی کہ میں ظہر پڑھوں گا، یا قسم کھائی کہ میں چوری نہیں کروں گا، میں زنا نہیں کروں گا. یا آپ نہ بھی قسم کھاتے تو تب بھی چوری کرنے کی اجازت ہے، زنا منع کیا گیا. تو یہ وہ قسم ہے کہ اگر قسم کھا لی ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھوں گا، یا میں چوری نہیں کروں گا، میں فلاں برا کام زنا نہیں کروں گا، تو اس قسم کو پورا کرنا ہر صورت میں ضروری ہے. اس قسم کو سچی کرنا ضروری ہے. اچھا، دوسری وہ کہ اس ایک ایسی قسم کہ اس کا توڑنا ضروری ہے. مثلا کسی نے گناہ کرنے یا فرض ادا نہ کرنے کی قسم کھائی، فرض یا واجب یا گناہ کرنے کی اس نے قسم کھائی، یہ ایسی قسم ہے جس کو توڑنا ضروری ہے. ایک تو وہ قسم ہے نا جو کام کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے. تو تیسری وہ کہ اس کا توڑنا مثلا جیسے قسم کھائی کہ نماز نہیں پڑھوں گا، چوری کروں گا، تو ایسی قسم اس کو توڑ دینی چاہیے. یہ وہ قسم ہے جس کو پورا نہیں کرنا، اس کو توڑنا ہے. مثلا ایسے کام کی قسم کھائی کہ اس کے غیر میں بہتری ہے. اب ایک تیسری قسم ہے جس کو مستحب کہا گیا، کہ ایسی قسم کھائی کہ اس سے بھی کوئی بہتر کام تھا، تو یہاں اجازت ہے کہ اس قسم کو توڑ دے اور جو اس سے بھی زیادہ بہتر اور افضل کام ہے وہ کرے. تیسری قسم ہو گئی. ایک تو قسم وہ ہے کہ جس کو پورا کرنا ضروری ہے. نماز پڑھنے کی قسم کھائی، گناہ سے بچنے کی قسم کھائی، اس کو تو ہر صورت میں سچی کرنا ہے آپ نے. اور ایک قسم وہ ہے جس کا توڑنا فرض ہے، توڑنی چاہیے وہ قسم، کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا. نماز نہ پڑھنے پر قسم کھائی یا گناہ کرنے کے پر قسم کھائی، میں چوری کروں گا یا زنا کروں گا، ایسی قسم توڑ دے. تیسری وہ جس کا توڑنا مستحب ہے، کہ اس سے بہتر یا افضل کوئی کام ہے تو وہ کرے، اس قسم کو توڑ دے، وہ جو قسم کھائی تھی جون سی ہے. اور تیسری وہ کہ جائز مباح کی قسم کھائی، یعنی کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہوں، اس میں قسم کو باقی رکھنا افضل ہے. کہ کریں تب بھی نہ کریں تب بھی برابر ہے، اس میں قسم کو باقی رکھنا چاہیے. تو قسم کا کفارہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا اس کے اندر جو ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا ہے یا کروں تو اسلام سے بری ہوں، وہ اگر جھوٹا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہے اگر میں نے یہ کام کیا ہے یا کروں تو اسلام سے بری ہو جاؤں، اسلام سے بری ہوں،
تو حضور نے فرمایا کہ وہ اگر جھوٹا ہے تو جیسا کہا ویسا ہی ہے، اگر وہ جھوٹا ہے، اور اگر سچا ہے جب بھی اسلام کی طرف سلامت نہ لوٹے گا، اس لیے اس طرح کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ اور ایک حدیث میں کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم سے، بعض لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر سودا فروخت کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جھوٹی قسم کھا کر اگلے کو یقین دلائے کہ یہ سودا اس طرح کا ہے، فرمایا اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عہد کیا ہے اور قسم کیا ہے۔ جیسا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت حسیل کہیں سے آ رہے تھے، راستے میں کافروں نے ہمیں روک لیا، ہمیں پکڑ لیا کہ تم دونوں جو ہو نا، حضرت حذیفہ اور حضرت حسیل، تم دونوں میدان بدر میں جا رہے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے۔ ہم نے جواب دیا، ہم نے کہا کہ ہم بدر میں نہیں جا رہے، ہم تو مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ کافروں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہ تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ بدر کے میدان میں جا رہے ہو ہم سے لڑنے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے۔ ہم نے کہا نہیں نہیں، ہم تو وہاں نہیں جا رہے، ہم تو مدینہ شریف جا رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے، وہ فرماتے ہیں کہ کافروں نے ہم سے عہد لیا، وعدہ لیا کہ تم صرف مدینہ منورہ جاؤ گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں جاؤ گے، کیونکہ وہ تو ادھر میدان بدر میں اکٹھے ہوئے ہیں، وہاں نہیں جاؤ گے، بدر کے میدان میں۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ ہم نا، اب حضور کے غلام تھے، ہم حضور کو چھوڑ کر سوچا ہوگا کہ ہم مدینہ منورہ کیسے چلے جائیں، حضور میدان بدر میں، مگر کافروں نے ان سے عہد لیا تھا کہ عہد کرو تب تمہیں چھوڑیں گے، کہ تم مدینہ شریف جاؤ گے، تم میدان بدر میں نہیں جاؤ گے۔ ہمیں شک کیا کہ تم میدان بدر میں جا رہے ہو ان کی مدد کے لیے، ہمارے خلاف لڑنے۔ ان کا ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ ان کا ٹھیک ہے، پھر عہد دو، عہد کرو ہمارے ساتھ، تم مدینہ منورہ میں جاؤ گے جن سے۔ اچھا، اب وہ کہاں چلے گئے؟ عہد کیا تھا کہ ہم مدینہ منورہ جائیں گے، اور چلے کہاں گئے؟ میدان بدر میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اور حضور کی بارگاہ میں جا کر، کیونکہ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ کچھ چھپاتے نہیں تھے، جا کر ساری بات بتا دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں واپس چلے جاؤ، دونوں واپس چلے جاؤ، ہم ہر حالت میں کافروں سے بھی اپنا عہد کیا ہوا پورا کریں گے، چلے جاؤ یہاں سے واپس، مدینہ شریف چلے جاؤ، یعنی تم دونوں چلے جاؤ، اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں صرف اللہ کی مدد درکار ہے، جو کافروں سے بھی جو عہد کیا ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے، کافروں سے جو عہد کیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کے ساتھ عہد کر کے اس کو توڑ دیا، وعدہ کیا اور توڑ دیا میں ایسا کروں گا، اور اس نے نہیں کیا، اس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی گئی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور جب تم عہد کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو، اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو، جبکہ تم اللہ کو اپنا ضامن قرار دے چکی ہو، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔